بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. عابد بہت شکریہ. اور بھائی آپ تو ہمارے استاد محترم بھی ہیں. آپ نے ہمیں موقع دیا ملاقات کا. آپ کی محبت اور شفقت نے جو ہے نا بہت زیادہ مجھے دین حق کو سمجھنے میں جو ہے نا وہ مدد دی ہے. سچی بات ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش. آپ کی بس محبت ہے, آپ کا خلوص ہے. اللہ پاک خلوص کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے جی ہدایت عطا فرماتا ہے. ہدایت تو خدا کے ہاتھ میں. بالکل بے شک. تو آج چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات کا شرف ملا, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات پتہ چلے جی کہ آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئے, جہاں آپ نے پرورش پائی, وہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے, کب تک آپ نے ان کے یعنی اس مکتبہ فکر کے تحت اپنی زندگی گزاری, اور آپ اس وقت تحقیقی طور پر کس میدان میں تھے, یعنی کہ اس وقت آپ تحقیقی طور پر کیا کام کرتے تھے, کب آپ کو دین اسلام کا شوق پیدا ہوا, اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے یہ جانیں گے کہ پھر کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی تحقیق کو بڑھایا, اور اس کے بعد آپ نے یہ تعین کیا کہ مجھے کسی ایک رستے پر جا کر کھڑا ہونا ہے, اور وہ یہ در اہل بیت کا رستہ ہے. تو پلیز آپ ہمیں اپنی تھوڑی سی یہ اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر فرمائیے تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ. جعفر بھائی اصل میں تعلق تو ہمارا جو ہے وہ اہل سنت گھرانے سے ہی ہے. اچھا. بیسکلی. اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے. اچھا. میرے والد صاحب جب تک زندہ رہے, تحقیق تو ہم اس وقت بھی کرتے تھے, لیکن وہ ایک تحقیق تھی ہمارے ایز اے اہل سنت میں رہ کے نا اس حد تک, یعنی تحقیقی ایک ذہن ہمارا جو تھا نا وہ تھا. وہ یہی وجہ بنی جب والد صاحب کے میرے ایک دو دوست تھے وہ اہل حدیث تھے, تو وہ ہم اکثر دیکھتے تھے, ہمارے گھر آتے تھے, تو میرے والد صاحب دیوبندی تھے, تو ان کی آپس میں بحث مباحثہ ہوتا تھا. تو وہ ہم بچے تھے اس وقت, چھوٹے تھے, لیکن ایک ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ بھی کوئی لوگ ہے اہل حدیث نا, دوست تھے میرے والد صاحب کے. پھر والد صاحب کی وفات ہو گئی, تو پھر ہمارا بھی کچھ واسطہ پڑا اہل حدیث دوستوں کے ساتھ. تو وہ چونکہ بات اس وقت کی ہمارے ذہن میں تھی کہ میرے والد صاحب کے بھی دوست تھے, تو پھر ہم نے وہ چونکہ تحقیقی ذہن تو تھا, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ مسائل ہے اہل حدیث کا. تو انہوں نے بتایا جی یہ رفع یدین ہے, آمین بالجہر ہے, مطلب اختلافات کیا ہے, اور وہ تقلید اور غیر تقلید, کیونکہ یہ غیر مقلد ہوتے ہیں نا اہل حدیث. تو ہم نے کہا جی یہ کوئی حدیثیں وغیرہ دکھا سکتے ہیں آپ. تو آپ کو پتہ ہے یہ 7 میں جو چوٹی کی جو صحیحین ہے, اس میں جب چونکہ ہم زیادہ تر تو اس کو تو جانتے ہیں نا, ہر بندہ ہی جانتا ہے, بخاری مسلم کو تو جانتا ہی ہے. تو وہ میں نے جب اس میں دیکھی وہ حدیثیں, میں نے کہا حدیثیں تو ہیں, اور وہ چونکہ اہل سنت کے مسالک میں مشترکہ کتابیں ہیں, کوئی بھی مسلک ہوا, ہاں جی, کتابیں وہی ہیں. تو اس پر ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, جب ایک بات صحیح ہے, ثابت ہو گئی ہے, تو میں پھر مسلک اہل حدیث 92 میں, یعنی کہ میرے والد صاحب 92 میں میری مطلب یہ کہ رجحان بن چکا تھا. 93 میں والد صاحب فوت ہوئے ہیں, تو باقاعدہ طور پہ پھر 94 میں میں نے مسلک اہل حدیث کو جو ہے نا وہ جوائن کر لیا, قبول کر لیا. تحقیق کے بعد کہ ہاں تحقیقی, یعنی میں بتا رہا ہوں نا تحقیقی ذہن تھا ہمارا. تو اس میں ہم مسلک اہل حدیث میں, میں نے اس زمانے میں کتابیں وغیرہ کبھی, اچھا شروع سے شوق تھا, کچھ میرے والد صاحب یہ اثاثہ چھوڑ گئے تھے, جیسے بہشتی زیور ہے, موت کا منظر ہے, جنت کا منظر, اس طرح کی کتابیں ان کی تھیں. حدیث کی تو نہیں تھیں, لیکن پھر میں نے بعد میں حدیث کی کتابیں خود میں جو ہے نا اس وقت ایک میں نے مخصوص بجٹ رکھا ہوا تھا کہ یہ میں نے صرف اس سے کتابیں لینی ہیں. تو وہ سستا زمانہ تھا, تو اس وقت میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے 7 جمع کر لی تھی. تو اس پہ پھر میں تقریباً 22 سال یا 25 سال مسلک اہل حدیث میں جو ہے نا میں نے ٹائم گزارا ہے. اور میں اسی طرح سے مسلک اہل حدیث کے جو عقائد ہیں مشہور و معروف, کتاب و سنت کی وہ بات کرتے ہیں نا, تو کتاب و سنت بیسکلی یہ بات تو بنیادی طور پہ سب کرتے ہیں, سب صحیح بات ہے. یہ دیوبندیوں بھی وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم کتاب و سنت کے انکاری ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ اہل تشیع بھی وہ بھی کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے پھر ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ آگے چلا. اچھا, جب معذرت میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ مکتبہ اہل حدیث پر داخل ہوئے
تو اس وقت وہ کوئی علماء مکتب حدیث کے ایسے تھے جن سے آپ نے ملاقاتیں کی ہوں؟ ہاں ڈائریکٹ براہ بالکل، طالب الرحمان شاہ صاحب کو میں نے زیادہ فالو کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، حافظ عبد الحمید اظہر صاحب، یہ چونکہ ہم وہاں پنڈی شہر میں رہتے تھے نا، ٹھیک تو یہ ہمارے قریب تھے. ٹھیک. یہ حافظ عبد الحمید اظہر صاحب جو ہے یہ بہت مشہور شخصیت ہے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ خطبہ حج کا جو تھا نا ترجمہ بھی کرتے تھے ریڈیو پاکستان سے. ٹھیک. حافظ عبد الحمید اظہر صاحب جی. اور طالب الرحمان شاہ صاحب، پھر یہ ان کے بھائی تھے کچھ اسلام آباد میں، طیب الرحمان شاہ صاحب. ٹھیک. تو طالب الرحمان شاہ صاحب کے میں کافی قریب تھا کیونکہ ان کی مسجد میں زیادہ جاتا تھا، ٹھیک. وہیں نماز پڑھتا. سب سے پہلے شروع میں میرے جو دوست تھے وہ مجھے انہی کے پاس لے گئے تھے. ٹھیک. تو بڑے جوشیلے خطیب تھے وہ. ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو بڑا امپریس ہوا میں. پھر وہ باتیں بظاہر تو جو قرآن و حدیث کی تھی، جی. تو ہم نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ زیادہ مزاحمت نہیں کی. اکثر ہوتا ہے نا اہل حدیث بریلوی دیوبندیوں میں بھی وہ بڑی رسا کشی چل رہی ہوتی ہے. جی جی. تو میں نے نہیں ایسا، میں بس ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی بات سچی آپ نے کر دی ہے نا، ٹھیک ہے. بس میں نے اطمینان کر لینا کہ واقعی یہ بات ہے قرآن میں یا حدیث میں، اپنی سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی تعصب نہیں تھا؟ نہیں تعصب نہیں، ہٹ درمی کرنی، تعصب میں نے کبھی کسی سے بھی نہیں رکھا. ٹھیک ماشاءاللہ. ہاں اہل تشیعوں سے ایک فطری تعصب تھا صحیح بچپن سے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ وہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ماحول ایسا ہے، بچپن سے ہم اپنے ماں باپ سے بھی سنتے تھے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے ہیں ایسے وغیرہ. اب کیا اس میں دل آزاری ہوتی، تو وہ ایک تھا ہمارے ذہن میں کہ یار یہ کیا لوگ ہیں. تو بس یہ ایک تھی. پھر ہم انٹرنیٹ پہ آ گئے، پھر یہ سوشل اکاؤنٹ بنایا، تو ہم پھر یہاں پہ اسپیس زیادہ تھی، معلومات زیادہ تھی. پہلے تو ہم کتابیں پڑھتے رہتے تھے یہاں پہ، پھر وہ یوٹیوب پہ انجینئر مرزا علی کے کسی نے کہا جی یہ سنیں جی آپ، تو مولانا اسحاق کو سنا. تو یزید کا ٹاپک جو تھا نا وہ پھر میں نے، کیونکہ میں یزید کے حوالے سے تو وہی موقف رکھتا تھا مشہور و معروف جو اہل حدیث کے اندر ہے. ٹھیک ہے. بعض جو ہے وہ سکوت کر لیں گے، بعض جو ہے وہ اگر سکوت نہیں بھی کریں گے تو وہ رحمہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بعض رحمہ اللہ کے قائل نہیں ہیں، جیسے حافظ زبیر علی زئی ہیں. جی جی جی. لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں ہمارا سکوت کا منہج ہے. جی بالکل. تو وہی تھا ہمارا بھی موقف. صحیح ہے. لیکن جب ہمیں حقیقت پتہ چلی اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ مولانا اسحاق نہیں ہے، انجینئر مرزا علی نے تو اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے یزید کے حوالے سے بتایا نا. ٹھیک ہے. تو وہ میرا پھر ٹکراؤ پیدا ہو گیا صحیح اہل حدیث بھائیوں سے. انہوں نے مجھے شیعہ کہنا شروع کر دیا. اچھا، یزید کے عنوان میں بھی شیعہ کہنا شروع. یہ یزید کے عنوان میں ہوا ہے. اچھا ٹھیک. میں نے کہا یار کمال ہے، میں تو بیسیکلی شیعہ سے تعصب رکھتا ہوں، یہ مجھے شیعہ کہہ رہے ہیں. تو پھر اس طرح سے وہ حضرت میرے معاویہ، اچھا میں نے کبھی حضرت میرے معاویہ کی کوئی گستاخی وغیرہ ان کی ایز اے صحابی نا میں نے نہیں کبھی. ٹھیک ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ ادب اور احترام کریں علماء کا بھی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بریلوی عالم بھی ہے، اگر ہمیں اس سے ہزار اختلاف ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک عالم تو ہے نا، اگر ہم ایک عالم کی عزت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو جائے گا. تو جو مقدسات ہوتے ہیں چاہے وہ اہل سنت کے ہوں اہل تشیعوں کے، یہ شروع سے ہمارے مطلب ہماری ٹریننگ میں یہ چیزیں تھی نہیں. ٹھیک. لیکن اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ظاہر علمی اختلاف. تو میں نے ایسی گروپ کے اندر وہ کوئی ایک دو حدیثیں جو انجینئر مرزا علی سے سنی وہ میں نے گروپ میں شیئر کر دی. نہ اس کے اوپر میں نے کچھ لکھا، نہ میں نے نیچے کچھ لکھا. وہ نیچے مجھے کمنٹ آ گئے جی کہ یہ تو رافضی ہو گیا. ٹھیک. کمال ہے. میں نے کہا یار میں نے بخاری مسلم سے حدیث لگائی ہے، آپ کہہ رہے ہیں رافضی ہو گئی، اس میں رافضی علی کون سی بات ہے؟ یہ تو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حدیث عمار ہے، ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں بنائی، مجھے تو اس کی شرح بھی نہیں پتا ہے اس کی شرح کیا ہے. تو وہ میں نے کہا یار یہ تو شیعہ رافضی شیعہ رافضی. پھر انہوں نے مجھے گروپوں سے نکال دیا. تو پھر میں گروپوں سے کافی عرصہ جو ہے وہ آؤٹ رہا. تو پھر میرے ذہن میں یہ ایک سوال آ گیا تھا کہ یار یہ جو کچھ بتا رہے ہیں مولانا اسحاق یا انجینئر مرزا علی، یہ رونا تو شیعہ بڑا عرصے سے رو رہے ہیں، یہ تو آج بتا رہے ہیں، یہ تو ہم ان کی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے تھے یار یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں. تو یہ کیا باتیں ہوئی؟ تو پھر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ یار یہ ہمیں کسی تشیع سے کوئی ایسا معتدل اور مناسب بندہ ہو جو ہماری کیونکہ شیعت کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے غالیت کی اکثریت ہے. تو صحیح بات پتہ کرنا، تو آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے اندر بھی اگر صحیح بات آپ کو معلوم کرنی ہو تو 25 رائے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں پھر فیس بک پہ میری قاسم بھائی کے ساتھ ذکر آ گیا ان کا. فرسٹ میری ملاقات جو ہے نا ان سے، ان کی کسی کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی. تو یہ کچھ ان سے پوچھ رہے تھے کہ وصف کے اوپر بات ہو رہی تھی ابو بکر صدیق کے بارے میں نا. ابو بکر صدیق کے حوالے سے قاسم بھائی جو تھے وہ فریق مخالف سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے ان کے وصف بیان کر دیں. اچھا میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں وصف کیا ہوتے ہیں، تو وہ بتا نہیں رہا. صحیح ہے.
فریق مخالف جو ہے نا یہ بار بار تقاضا کر رہے ہیں, وہ بتا نہیں رہا. ٹھیک, وہ سکوت کا تو میں نے پھر وہ میسنجر پہ فرسٹ ٹائم ان کو میسج کیا, میں نے کہا جی ایسے ایسے میرا نام ہے, تو میں نے آپ کی چیٹنگ دیکھی ہے, یہ جو آپ وصف کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ وصف ہوتا کیا ہے, کیا مطلب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ میں ان سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی فضیلت بیان کریں جو ان کو تمام اصحاب میں ممتاز کر دیتی ہے. انہوں نے مجھے یہ سمجھایا, میں نے کہا اچھا یہ آپ تقاضا کر رہے ہیں. تو میں نے چھوٹتے ہی کہا, میں نے کہا جی وہ تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ مسلح کا امام بنا دیا تھا, اور اس طرح کی اور حدیثیں, وہ بڑھیا عورت آئی تھی تو آپ نے فرمایا تو یہ وہ. تو انہوں نے کہا نہیں, پھر وہ تو بخاری میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جیش اسامہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا تھا, وہ تو وہاں برابر ہو گئے, ممتاز کرے نا. یعنی وہاں جب جانا تھا تو یہ پھر امام کیسے بنایا؟ ٹھیک ہے نا. میں نے کہا اچھا ممتاز کرتا ہے, یعنی وہ فضیلت, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی فضیلت بیان کرے جس میں وہ ممتاز ہو جائے دوسروں کے پاس وہ چیز. ٹھیک ہے نا. اگر میں نے کہا جی وہ تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے, تو انہوں نے کہا وہ تو حضرت خدیجہ نے بھی اپنا بڑا مال دے دیا جی, اور دیگر بھی صحابہ کرام. تو یہاں سے پھر ہمارا جو ہے نا, میری پھر ان کے ساتھ دیا. میں نے کہا اچھا میں آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کریں. تو میں نے پہلے سوچا یہ کہ ذرا چونکہ یہ کوئی مناسب بندے لگ رہے ہیں مجھے, تو تشیع کے حوالے سے میں جو ہے نا ان سے پھر میں سوال ہی کرتا رہا نا, پوچھتے ہی رہا. پہلے تو میں نے یہی پوچھا ماتم کیا ہے, اور یہ توحید کا حوالے سے میں بڑا وہ تھا نا, پریشان تھا کہ یار یہ توحید وغیرہ تو ہے ہی نہیں تشیعوں میں. ٹھیک ہے نا. پھر آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ سے بھی پھر میں یہی پوچھتا رہا, آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس یہاں تک پھر ہمارا سلسلہ پہنچا ہے. تو میں پھر یہ ہے کہ تحقیق کرتا رہا. پھر مجھے تھوڑا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تشیع کا کہ نہیں ایز اے منج ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ غلط العام تو سب جگہ ہوتے ہیں, سب جگہ جو عوام الناس کرتے ہیں, عوام الناس میں ہوتے ہیں نا, مذہب سے تو کوئی تعلق. تو ایز اے منج اہل تشیع ان کے اصول اربعہ کی کتابیں ہیں, عقائد کی کتابیں ہیں, توحید کے اوپر ان کا مفصل نہج البلاغہ میں میں نے توحید کا بیان فرسٹ ٹائم پڑھا نا, تو میں بڑا حیران رہ گیا. ٹھیک ہے نا. صحیفہ سجادیہ مجھے آپ ہی نے دیا تھا. میں نے کہا یار توحید میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتابوں میں تو لکھا ہے نا. اب کوئی کیا کہہ رہا ہے, ایسے تو دیکھے نا وہ اہل حدیث کہتے جی بریلوی قبروں پہ جا کے یہ کرتے ہیں, عوام الناس ان کو تو جی. تو میں نے کہا نہیں, عوام الناس اتھارٹی اصل مذہب میں ہوتے بھی نہیں ہیں. ہاں جی, عوام الناس پابند ہیں دین کو فالو کرنے کے, نہ کہ جو عوام الناس کریں اور وہ دین بنتا جائے. نہیں, دین ان کو پابند نہیں ہوتا. دین تو ہم نے کتابوں میں دیکھنا ہے نا, منج میں دیکھنا ہے. وہ جیسے ہمارے اہل سنت میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا سلف اور صالحین, کہ سلف و صالحین میں آپ نے دیکھنا قرآن و حدیث کو, یعنی قرآن و حدیث تو اصل ہو گیا نا. اچھا یہی کانسیپٹ ہم نے جو ہے نا وہ اہل تشیع میں بھی دیکھا کہ سلف و صالحین جو ہیں ائمہ معصومین سے وہ چلتے ہیں. تو ہم نے کہا کانسیپٹ تو ٹھیک ہے, ان کا کانسیپٹ تو ٹھیک ہے, وہاں چیزیں توحید بھی ہے, سنت بھی ہے. اچھا بدعت سے بڑی بیزاری بھی کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, اسی طرح سے شد و مت کرتے ہیں یہ. اچھا پھر غالیوں کے حوالے سے بھی میں نے پھر پوچھا, آپ سے بھی پوچھا, تو آپ نے کہا ہمارے ہاں تو نہیں, ان کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فتوے بھی دیے ہوئے ان کے بارے میں, یہ علی جل جلالہ کا جو عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ پھر مجھے کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یار یہ منج ایز اے منج تو ٹھیک ہے. اب رہ جاتی وہ چیزیں کہ شیعہ سنی آپس میں جو اختلاف ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ کا یعنی ایک ہمیں مختصر سا تعارف مل گیا کہ کس طریقے سے آپ تحقیق کے مراحل سے گزرے, بالکل, اور کس طریقے سے آپ مکتب اہل بیت کے افراد سے متمسک ہوئے, جس طرح سوچے بتا. اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تھوڑی اور زحمت دیں گے اور آپ سے اس کی کچھ اور تفصیل معلوم کریں گے انشاءاللہ. ضرور, بہت شکریہ, آپ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ آپ کی گفتگو سے ہم بھی مستفید ہوں گے اور لوگ بھی مستفید ہوں گے. بالکل, جزاک اللہ. پھر اہل تشیع کے ساتھ آپ کے کچھ تعلقات بنے افراد کے ساتھ, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی چاہیے, اور چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے آپ میں شروع سے تعصب پایا ہی نہیں جاتا تھا آپ کی فطرت میں, تو آپ نے اس کے بعد تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد آپ نے مکتب اہل بیت کو قبول فرمایا. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمیں بھی اس بارے میں کچھ فکر کرنی چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے. تو اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ. ٹرننگ پوائنٹ جعفر بھائی یہ تھا کہ وہ ڈسکشن میری پھر قاسم بھائی سے چلتی رہی. اچھا. تو
انہوں نے مجھے جرنل موضوعات پہ نا، اب ظاہر سی بات ہے پہلے تو میں نے وہ جزوی باتیں میں نے ان سے پوچھی، وہ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا اس کی اساس کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی. ظاہر میری ذہن میں تو پہلے تو یہی باتیں تھی نا. توحید کے حوالے سے میں نے ان سے سوالات کیے تھے، تو توحید کے حوالے بھی انہوں نے مجھے صحیح بتایا تھا. آپ سے بھی میں نے پوچھا تھا، آپ نے بھی مجھے صحیح بتایا تھا. میں نے یار توحید کے بارے میں تو صحیح ہے. اب کہا جاتا ہے خلافت اور امامت کا یہ ایک مشہور و معروف جو ایک تنازع ہے، اساسی جو اختلاف ہے نا، تو اس کے دلائل ہمیں بیسیکلی خلافت کے دلائل تو ہمیں نہیں پتا. ہمارا تو ایک عقیدہ پیدائشی ہے نا، یہ ہمیں معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب کسی تشیع سے پوچھو امامت کے عقائد عام بندے سے، تو شاید اس کو معلوم بھی نہ ہو. تحقیقی نہیں، تقلیدی ہے، تقلیدی ہے. تو مجھے قاسم بھائی نے ایک حدیث دی صحیح بخاری سے کہ آپ یہ چیک کریں. اچھا وہ حدیث لا نور ما ترکنا صدقہ نا، حدیث فدق، ٹھیک ہے. تو وہ کافی ڈیٹیل میں تھی، مطلب ڈیٹیل میں ساری باتیں آ گئیں. خلافت کا عنوان بھی آ گیا اور جاگیر فدق کا مطالبہ بھی آ گیا. آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث سنائی. پھر سیدہ سلام اللہ زہرا جو ہیں وہ ناراض ہو گئیں، بعض میں الفاظ ہیں غضبناک ہو گئیں. اگر ہم ترجموں کی بات کر لیں، بریکٹوں میں جو لکھا ہے، عربی متن کا تو چلو ہمیں اتنی وہ نہیں اس کی پتہ، تو یہ بات ہمیں پتہ چل گیا تھا. اچھا وہ حدیث میں نے نہیں پہلے کبھی پڑھی تھی، میرے علم میں وہ تھی نہیں، سچی بات ہو. تو اس سے مجھے کافی وہ جو ہے نا، یوں کہہ لیں جھٹکا کہہ لیں، آپ کہہ لیں، یعنی کہ میرے لیے وہ ایک پہلا وہ ایک تاثر تھا کہ یہ آپ یہ کتابیں پڑھ تو رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارا اور اہل حدیث کے درمیان کی گفتگو تھی، تو آپ رفع یدین، وہ رفع یدین جو ان کے فقہی اختلافات ہیں، تقلید زیادہ اس کے اوپر تھی نا. تو میں نے وہ ساری پڑھی، بار بار پڑھی. تو پھر وہ اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ سیدہ سلام اللہ زہرا کی وفات ہوگی پہلے 6 مہینے میں. وہ شیخین سے ناراض ہو گئی تھی یا غضبناک ہو گئی تھیں. پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی تدفین کی اور شیخین کو مدعونی کی، یہ اس میں لکھا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو بلوایا، وہ فرمایا کہ آپ عمر کو ساتھ نہ لائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق خیر تشریف لائے. وہ کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے حدیث، میں تو موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں. میں یہ سارا پڑھ کے بڑا حیران رہ گیا. تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ حق خلافت جو ہے نا، کیونکہ ہم نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے. اور خلافت کے اصلی ہم حقدار ہیں. بس آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ یہ زیادتی کی ہے یا مطلب انصاف نہیں کیا. تو اس طرح کی بات اس میں بریکٹوں میں لکھا ہوا ہے مشورہ. پہلے ہم سمجھتے رہے یہ مشورے کی بات ہو رہی ہے. مجھے پھر وہ قاسم بھائی نے کہا کہ مشورے کے الفاظ انہوں نے بریکٹوں میں لکھے ہوئے، متن میں تو نہیں ہے، عربی متن میں. اب خیر مجھے تو عربی متن کی تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ عربی متن میں ہے نہیں. پھر آپ سے بھی بات ہوئی. بہرحال اس حد تک بھی اگر ہم ترجمے کی حد تک بھی جائیں نا، جو بھی اس کا ترجمہ ہے وہ بڑا میرے لیے حیران کن تھا. اختلاف تو ہے. اچھا میں اپنے طور پہ یہ سوچتا رہا کہ مولا علی علیہ، دیکھیں ہمارے لیے تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں یا مولا علی علیہ السلام ہوں، ہمارے اہل سنت میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. کوئی فرق نہیں ہے. فضیلت میں ابوبکر زیادہ ہوں گے، عمر زیادہ ہوں گے. علی اگر تیسرے نمبر پہ بھی ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی وہ تو کانسیپٹ نہیں تھا نا. تو جتنا ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے، تو اتنا ہی ہم مولا علی علیہ السلام کا بھی ایک فطری خاکہ ہمارے ذہن میں تھا. تو مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ مولا علی علیہ السلام ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا حق خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میں نہ مانوں؟ میری کیا مجال ہے؟ میں کہوں نہیں، مولا علی علیہ السلام تو حق خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میں نہیں مانتا، لیکن میرے نزدیک تو وہ ان کا حق بنتا نہیں تھا. یہ میں تو نہیں نہ کہہ سکتا نا. اگر کوئی بڑے علماء کرام کہتے ہیں تو وہ ان کی علم کی سوچ ہوگی یا ان کی علم کی دسترس ہوگی. اتنا تو میرے پاس علم نہیں ہے. میں تو ایک سادہ آدمی ہوں نا، عام آدمی ہوں. سیدہ سلام اللہ زہرا نے جاگیر فدق کا مطالبہ کیا اور نہ ملنے پر اس پہ اگر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ سیدہ سلام اللہ زہرا کو حدیث کی سمجھ نہیں تھی یا دین کی سمجھ نہیں تھی. مطلب ایک کانسیپٹ تو ہمارا ان کے بارے میں تھا نا. کائنات کی ایک عظیم شخصیت ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مریم علیہ السلام کے مسلمین. اچھا یہ وہ شخصیات ہیں، سیدہ سلام اللہ زہرا ہوگی یا مولا علی علیہ السلام ہوگی، شیعہ سنی متفقہ ہیں، مقدسات جو ہے نا.
شیخین کے حوالے سے تو یہ ہے نا کہ چلو وہ اہل تشیعوں کے مقدسات نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ تو شیعہ سنی دونوں کے یعنی وہ متفقہ ہیں، فرقوں میں شخصیت بٹی ہوئی ہے، لیکن یہ عالم اسلام کی متفقہ شخصیات ہیں. متفقہ شخصیات ہیں. تو یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ بنا نا کہ میں نے کہا ایک تو اس کے اندر مجھے یہ بات، اچھا اس بارے میں پھر شاہ جی سے میں نے کہا جی اس کی شرح پھر کیا ہیں، اس کی مزید طرق کیا ہیں. اچھا بعض لوگوں نے کہا جی کہ نہیں سیدہ تو گئی نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کو بھیجا تھا. تو پھر مجھے ایک دفعہ میری آپ سے بھی بات ہوئی تھی، تو پھر غالباً آپ نے ترمذی سے مجھے کوئی حوالہ دکھایا تھا، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ سیدہ بھی گئی ہیں. جی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے کسی کو بھیجا ہو، بعد میں آپ خود بھی چلی گئی ہوں. یہ تو کوئی ایسی بات ہے، ہم نے تو روایتوں میں ہی دیکھنا ہے نا کہ روایتوں میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح سند ہے. صحیح. تو سیدہ سلام اللہ زہرا کے بارے میں جب میں نے یہ پڑھا تو حدیث لا نورس کے بارے میں، اور وہ انہوں نے مطالبہ کیا. اب ان کا بارے میں ہمارا ایک کانسیپٹ تو تھا کہ وہ دنیا کی سچی ترین خاتون ہے. اتنا تو مجھے تو اندازہ، اگر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ صدیق ہیں، حضرت فاروق جو ہیں وہ فاروق ہیں، تو وہ تو طاہرہ ہیں. بے شک سیدہ سلام اللہ زہرا وہ تو طاہرہ ہیں، نسبی رشتہ بھی نبی خاتم ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی بھی نہیں اختلاف کر سکتا نا. پھر وہ گھرانے رسول میں سے ہیں. یعنی میرے دماغ میں جو چیز کلک کر رہی تھی نا یار، یہ گھرانے رسول میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں دین نازل ہوا ہے، جی وہی نازل ہوئی، یہ گھرانے رسول کے لوگ ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کو سمجھ نہ ہو دین کی، ان کی دین کو سمجھ نہ ہو. گو کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے، لیکن ہم ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اور پھر جنت کا سردار مان کر کیسے غلط کہہ دیں؟ پھر مولا علی علیہ السلام اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک. اب مولا علی علیہ السلام سیدہ سلام اللہ زہرا کا ساتھ دے. ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں کہوں جی کہ میں سیدہ سلام اللہ زہرا کی فضیلت، بزرگی، مرتبہ اور مقام کا سب کا قائل ہوں، لیکن اس مسئلے میں مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شارحین نے لکھا ہے اگر میں اس کے مطابق جاؤں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو حدیث بیان کی تھی تو لہذا وہ صحیح تھا، تو یہ سیدہ سلام اللہ زہرا کو شاید یہ حدیث معلوم نہ ہو. میں ایسا نہیں سوچ سکتا میں، کیونکہ ہم 1400 سال بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سلبی بیٹی تھی، سگی بیٹی تھی. اچھا ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بہت تھا، بہت زیادہ. آیت تطہیر کا جب مجھے پتہ چلا قرآن میں، اور حدیث قصاص سے میں نے جب اس کی تفسیر پڑھی تو میں نے کہا یہ تو 5 لوگ تو دنیا کے اندر، پھر آیت مبائلہ نے جا کر تو مجھے مور لگا دی نا، آیت مبائلہ نے کہ بھئی جب دیکھو اللہ حکم دے رہا ہے نا کہ آپ سچوں کو لے آئیں. آج وہ مطلب ہے کہ وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مبائلہ ہونا ہے، تو وہ سچے اب کو اس وقت ازواج مطہرات بھی تھی، بنو ہاشم کے دیگر قبائل جو صحابہ بھی تھے، آل ابو طالب بھی تھے، آل عباس بھی تھے، سارے آل جعفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے سمیت جو ہے ان 4 لوگوں کو لے گئے. یہ کائنات کے سچے اور سچے لوگ تھے، باقی برے نہیں تھے ہم یہ کہتے ہیں. وہ تو دلائل میں دیکھیں گے نا. دیکھیں خلافت کا جو عنوان ہے یا امامت کا عنوان ہے وہ ہم نے دلائل میں دیکھنا ہے. یعنی جس درجے پر یہ صداقت پر فائز ہیں، ہاں جی، جو مباہلے میں اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہونے چاہیے، یہ ہمیں چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوگی نا. مطلب ایک عمومی تصور تو ہمیں تھا ہمارے ذہن میں، لیکن یہ چیزیں ہمیں اور زیادہ کلیئر ہوگی کہ یار اتنا مرتبہ اور مقام ایک طاہرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تطہیر کر دی، اور سچے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا نا کہ آپ لے جائیں. اب اللہ کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو ظاہر اللہ کے حکم پہ لے کے جا رہے ہیں نا جی، ورنہ جمع کسی گئے زیادہ کو لے کے جاتے، کسی کو بھی لے جاتے آپ. تو اللہ کی مشیت کو، اللہ کے حکم کو، قرآن نبی صلی اللہ، دیکھیں یہ ہمیں اہل حدیثوں میں بھی یہ بات کانسیپٹ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے نا، نازل ہوا ہے صاحب قرآن، اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں دے سکتا. یہ بات اللہ نے اسی لیے قرآن کے ساتھ مفسر قرآن بنا کر، تو جو صاحب قرآن جن پر آیت مبائلہ نازل ہوئی، جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ بلا کے چادر میں لیں. جن پر آیت مبائلہ نازل ہوئی وہ ان کو لے کر جائیں کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں، میرے اہل بیت ہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ زہرا جو ہے ان کو پتہ نہ ہو دین کا؟ صحیح، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس سے آگے ہم اس پہ تحقیق کرتے رہے. اب اہل سنت پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھا کہ وہ تخصیص کرتے ہیں حدیث لا نورس سے. تشیعوں کا دیکھا تو اب قرآن میں تو وراثت کی آیات ہیں، نس اگر ہم نس کی حد تک جائیں نا، قرآن میں تو ہیں.
تو اب تخصیص اس کی ایک اچھا یہ خبر واحد میں بھی کہ مطلب اہل سنت کو جب ہم نے پڑھا تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سے بھی بیان ہے فلاں، لیکن بہرحال 20 علماء کے حکم میں نے آپ کے آرٹیکل میں بھی پڑھے تھے کہ یہ خبر واحد ہے، یعنی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں تنہا اس کے راوی ہیں، بعد میں اس کو امی عائشہ نے بھی بیان کیا، یعنی تواتر تک پہنچی ہے، سند کے لحاظ سے یہ واحد مطلب وہی ہے جی۔ تو وہ پھر ہم نے ساری چیزیں وہاں قرآن میں دیکھی کہ یہ تو قرآن میں تو صریح نصوص ہیں، مطلب وہ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ جائیں یعنی ہماری کوئی میراث نہیں ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو قرآن تو انبیاء کی میراث کی بات کر رہا ہے نا، وہ زکریا علیہ السلام کی اگر ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے، تو اور بھی 5-6 آیات ہیں اس میں۔ تو پھر ہم نے اس کے اوپر مزید تحقیق کی، پھر ہم نے مقصد کہنے کہ چونکہ مولا علی علیہ السلام اپنا حق خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ملی نہیں ملی وہ ایک الگ بحث ہے، اب وہ دعویٰ کریں تو ظاہر ہے وہ کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے، ہمارا مائنڈ پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا، کسی اساس پہ کریں گے نا، وہ گو کہ وہاں انہوں نے وہ دلیل نہ دی ہو، لیکن جب ہم ان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا، پاک مانتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا 5 تن پاک، یہ 5 ہستی ہیں، یعنی اس لحاظ سے پاک ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لیا اور آیت تطہیر تلاوت کی ہے، اور ان کی سچائی اور ان کی طہارت کی گواہی اللہ نے دے دی۔ وہ کہیں کہ میرا حق خلافت ہے، میں کہوں یار ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ نہیں، یہ تو پہلے خلیفہ تو وہ تھے اور پہلے دوسرے وہ تھے، پھر یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات کی باتیں۔ پھر ہم نے اس کو ایز اے منہج جو ہے نا اہل سنت کے دلائل میں دیکھا، پھر اہل تشیع کے دلائل میں دیکھا، تو میری سمجھ کے مطابق جو تھا نا، جو مجھے یعنی 4 سال ہو گئے مجھے اس پہ، اور مزید تحقیق میں کر رہا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، قاسم بھائی سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، کتابیں بھی میں نے لے لی اب، پہلے تو میرے پاس صرف 7 تھی، مشکات تھی، تفسیر ابن کثیر تھی، اچھا سید مودودی کا کافی لٹریچر میرے پاس پڑھا تھا، لیکن اہل تشیع کی میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اب وسائل الشیعہ اور الاصول کافی اور نور الاذہان جو ہے تفسیر ہے وہ ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ، یہ یعنی اتنی کتابیں تو میرے پاس آ گئی ہیں یار یہ میں اچھا۔ پھر ان کے اصولی موقف جو ہے نا حدیث کے حوالے سے کہ ان کے ہاں حدیث کیا مطلب، یہ حدیث کہتے کس کو ہے، اہل تشیع پرکھتے کیسے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے، تو وہ ماشاءاللہ سے ان کا جو منہج ہے نا وہ کافی سٹرونگ ہے، یعنی مجھے ایسا لگا کہ دلائل تو اہل سنت بھی رکھتے ہیں لیکن اہل تشیعوں کے دلائل جو ہے نا امامت کے عنوان میں زیادہ مضبوط ہے، مطلب یا تو ہم اس کو رد کریں تو ہمارے پاس بڑی ٹھوس، یا تو ایک ہٹ درمی ہوتی ہے، ایک ضد ہوتی ہے، نہیں ہم نے ماننا ہی نہیں، وہ تو اور بات ہے نا، مطلب بریلوی ہے آپ اس کو دکھاتے رہے بخاری مسلم کی رفع جلان کی حدیثیں، وہ نہیں مانے گا، وہ تعویل نہیں کر دے گا نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ دلیل کیا ہے، دلیل جو ہوتی ہے نا وہ اصل چیز ہوتی ہے، چاہے وہ عقیدہ خلافت ہو چاہے وہ عقیدہ امامت ہو۔ تو دلائل کی بنیاد پر جو ہے نا، میں تو آج بھی کہتا ہوں، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے بات کی، پوچھا، میں نے ان کو وہ دلائل بتائے، میں نے کہا دیکھیں یہ دلائل کافی مضبوط ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ یار ہمارا نہیں دل مانتا، نہیں یہ اصل میں نا غالی ہیں، یہ صحابہ کے، اچھا صحابہ کے اس طرح سے گستاخ مجھے نہیں نظر آئے، یہ ٹھیک ہے، جو ایک عام طور پر میں نے جو میں نے فتاوے دیکھے، علی خامنائی کا اس دوران فتویٰ ہمارے سامنے آیا کہ اہل سنت مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ، اختلاف تو دیکھو نا ہو سکتا ہے، اب جیسے یہ حسینی منہج ہے بھائی، یہ بھی تو 4-5 صحابہ کی تخصیص کر ہی رہے ہیں نا، پوری جرح کا کھاتا کھول رکھا ہے انہوں نے۔ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل اصحاب سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ تو اہل بیت کا ہوا ہے، اہل بیت کا ہوا ہے نا، ہاں وہی بات ہے نا، اہل بیت کا اختلاف ہوا ہے، تو اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، تو کسی کے تقدس کو پامال کیے بغیر آپ اختلاف رکھ بھی سکتے ہیں اور اختلافی امور کی تحقیق کر بھی سکتے ہیں۔ اگر میں عقیدہ امامت کی حقانیت کو بالکل حقیقی معنوں میں، یعنی میں اپنے حساب سے جتنی میں نے تحقیق کی، اگر میں اس کو حق کو سچ مانتا ہوں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام نہیں بنتا کہ اب جو میں عقیدہ خلافت میں اس کو جو ہے نا وہ رونتا پھروں، ٹھیک ہے، ان کی تذلیل کروں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی محترم شخصیات ہیں، وہ اہل سنت کے ہیں اور ہمارے ٹھیک ہے ہیں، مسلمان ہیں، تعویل کرتے ہیں، لیکن دلیل کمزور ہے، ٹھیک ہے، دلیل جو ہے نا خلافت کے عنوان میں، یعنی آپ کا ٹرننگ پوائنٹ جو بنا وہ جاگیر فدق، حدیث فدق، ہاں جی، اس میں آپ نے 2 چیزیں دیکھی،
ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقدمہ تھا نا وہ جو مولا علی کا مقدمہ، مولا علی علیہ السلام کا مقدمہ. تو آپ نے دونوں مقدمے وہاں دیکھے. دوسرا اس کے اندر جو تھا نا کہ شیخین کو مولا علی علیہ السلام نے مدعو نہیں کیا. مطلب اس حد تک تعلقات خراب ہو گئے تھے کیا اس عنوان کو لے کے، خلافت کے عنوان کو لے کے. پھر اس کے کانٹیکٹ میں پھر سقیفہ بھی ہم نے پرولا نا کہ ہوا کیا تھا. ہوا کیا آخر؟ ایسی بات تو نہیں کہ جاگیر فتح اتنی شدت کیوں آ گئی. ہمیں تو وہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ میں کوئی اختلاف، وہ شیر و شکر تھے. ہاں لیکن جب آپ کتاب میں پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ شیر و شکر کیسے ہو سکتے ہیں جو جنازے میں بھی آنے کی اجازت. وہی نا مین چیز ہے نا. دیکھیں آپ کے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات دے بھی ہیں تو آپ جنازے میں چلے جاتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اس طرح تو کوئی بھی نہیں آپ کو روکے گا نا. اگر کوئی آپ کو روک رہا ہے، فرض کرے آپ کا کوئی عزیز رشتے دار ہے، وہ پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ نہ آئیں، یا وہ آپ کو بلاتا ہی نہیں، آپ کو اطلاع ہی نہیں دیتا. جی حدیث لا نورس ما ترکنا صدقہ سے مجھے ایسا لگا کہ مولا علیہ السلام نے ان کو اطلاع ہی نہیں دی. لکھا ہے نا کہ وہ ان کو اذن نہیں دیا آنے کا، اجازت نہیں دی. اجازت نہیں. وہ دیگر روایات میں بھی پھر آ رہا ہے کہ وصیت بھی تھی سیدہ سلام اللہ زہرا کی. تو ظاہر سی بات ہے سیدہ سلام اللہ زہرا کا جو تھا نا وہ خلافت پر بھی اختلاف تھا، اور ان کا جو تھا نا یہ جاگیر وراثت میں بھی نا. تو وراثت میں جو ہے وہ ہم نے جہاں تک تحقیق کی وہ سیدہ سلام اللہ زہرا کی وراثت بنتی تھی. جی ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال ہے ان کا کہہ دینا ہی کافی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی گواہی دے دی، جی ان کی سچائی کی گواہی دے دی، یعنی ان سے بڑا صدیق کون ہے دنیا میں؟ یعنی ایک ہوتا ہے نا ٹیکنیکل بحثوں میں الجھتے ہیں لوگ، وہ تعویلات وہ ہر کوئی کرتا ہی ہے نا انسان. ابھی بھی آج دیکھیں جو بند کے اہل حدیث کے اختلاف ہیں، بریلویوں کے اہل حدیث، تعویلات تو ہو رہی ہیں. لیکن ایک بندہ اصولی بات سوچے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما دیں کہ میری وراثت ہے گئی ہے نا. مطالبہ لے اب مطالبہ لے کے وہ تو گئی ہے نا. ان کا تو ہے نا موقف، وہ تو گئی ہے، موقف تو ان کا آ گیا نا. ٹھیک ہے. اور مولا علیہ السلام ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے اس ضمن میں اہل تشیعوں کی بھی دلائل دیکھے، ان کے ہاں روایات کیا کہتی. لیکن ہم ذرا اہل تشیعوں کی روایات کو اتنا جانتے نہیں ہیں نا، اس میں تو ٹائم لگ جائے گا. تو زیادہ فوکس ہمارا اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، اور بہت سارے ہمارے اہل سنت جو بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدہ سلام اللہ زہرا کا جو ہے نا یہ حق وراثت تھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ بیچ میں کچھ ایک نئی کہانی بھی چھڑ گئی ہے، وہ سینی مینیجیرین ایشو تھا. ٹھیک ہے نا. نہیں وہ تعویلیں ہیں وہ آپ کرتے رہے. لیکن بنیادی جو کانسیپٹ تھا نا میرے جو ذہن میں آیا وہ ایک تو آیت تطہیر، آیت مباہلہ، یعنی ان کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل قرآن میں ان کی عصمت کی بے شک میں نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اور یہ واحد لوگ ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں جب آیت تطہیر میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قصہ کے اندر ہیں اس قصہ میں اپنے ساتھ چاروں کو شامل فرماتے ہیں. اپنے ساتھ پانچویں تو آپ ہیں نا. جب مباہلہ پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چاروں کو شامل فرماتے ہیں. اپنے ساتھ چاروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب درود کا حکم دیتا ہے تو نبی کے ساتھ ان کے بارے میں حکم، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نبی کے ساتھ معاملات میں شریک کرتا ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کی عظمت سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو عام آدمی ہوتا ہے نا، دیکھیں مجھے ایک بندہ بات سنا رہا تھا کہ ایک دیہاتی تھا، وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا جی میں دیہاتی آدمی ہوں، ان پڑھ گوار، کتابی باتیں تو میں سمجھتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میرے میرے 3 سوال ہیں، مجھے آپ ہاں نہ میں جواب دے دیں. صحیح ہے. اگر آپ کتابیں کھول کے بیٹھیں گے تو وہ مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں سمجھ میں آئیں گی. بتائیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ سوال کرو، میں ہاں نہ میں ہی جواب دیتا ہوں آپ کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ سیدہ سلام اللہ زہرا جو ہے وہ دربار گئی تھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. گئی تھی یا نہیں؟ ہاں طلب کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ بات کی بات ہے. گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا یار اب کتابی باتیں تو یہ میں اس کو کتابوں سے بتاؤں. یہ تو ظاہر نہیں. اس نے کہا جی کہ ہاں گئی تھی. اس نے کہا اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو مانگا ملا یا نہیں؟ صحیح. وہ پھر سوچ میں پڑ گیا میں اس کو کتابیں کھول کے بتاؤں. اب ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ وہ تو دیہاتی ہے نا، ان پڑھ ہے، ہماری طرح کا اوجٹ ہے نا. میں تو اپنے آپ کو اوجٹ کہہ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے نا. ٹھیک ہے. اس نے جواب دیا کہ نہیں. اس نے کہا میرا آخری سوال ہے سیدہ سلام اللہ زہرا سچی تھی یا نہیں؟ ہاں یا نہ. ٹھیک ہے. پھر اس نے سوچا کہ یار میں کیا، اس نے کہا سچی تھی. اس نے کہا بس جی مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو میرا بھی مسئلہ اصل میں یہی ہے کہ مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. باقی کتابی باتیں ہیں، زیر زبر کی بحثیں ہیں،
ٹھیک ہے نا, تعویلیں ہیں, وہ آپ پڑھتے رہے 14 سال کی میں اس عنوان پہ جتنی ہوتی رہیں گی کتابیں لکھی ہیں. ابھی ایک نواں یعنی کہ ایک کنسیپٹ آ گیا جی, وہ مینیجیرین ایشو تھا, جو کہ پہلے قدیم علماء سے جو شیعہ سنی ہیں ان کے درمیان یہ بحث نہیں رہی ہے, کبھی بھی نہیں, یہ اب آ گیا, اس سے آگے کچھ اور آ جائے گا. تو بات ہوتی ہے نا کہ مجھے تو دیکھیں نا, میں تو ایک عام آدمی ہوں, مجھے موٹی بات سمجھنی ہے نا, وہ اگر میری سمجھ میں نہیں آئی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے, مقصد باقی الجھتا رہے, باقی پھر بندہ پڑھتا رہے کتابیں. تو اس لیے پھر میں نے مکتبہ اہل بیت کو جو ہے نا, توحید ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے, منہج کی بنیاد مضبوط ہے, علم و رجال ان کا بالکل سٹرونگ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ کوئی جیسے ہم یہ سمجھیں کہ جی سنت اہل سنت کا علم رجال ہے ان کا تو ہے ہی نہیں, بلکہ زیادہ سخت ہے. بعض جگہ کرائٹیریا ان کا راوی کو پرکھنے کا وہ زیادہ سخت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی صحیح ہے. اب سند سے جو چیز اب ان کے اہل تشیع میں مجھے بتایا, آپ نے بھی بتایا, شاہ جی نے بھی بتایا کہ ہمارے ہاں قول رسول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, قول امام کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تو ائمہ معصومین کے حوالے سے وہ ان کی عصمت کا عقیدہ ہے, وہ نصی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں نا. تو جب عقیدہ ہی ان کی عصمت کا ہے تو سند جب امام تک پہنچ گئی, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, میری سمجھ میں تو بات آ رہی ہے نا, کہ جب بات ہم تو امام سے نہیں پوچھے, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ امام جو بتائے گا وہی ہے جو دین الہی ہے, ٹھیک ہے نا, قرآن جو ان کی گواہی دے رہا ہے, قرآن ہے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اہل سنت میں تو یہ ہے نا کہ حدیث رسول ہے, پھر صحابی کا قول ہے, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اہل تشیع میں چونکہ قول امام بھی حدیث ہے, چونکہ معصوم ہے, معصوم ہے, وہاں صحابہ غیر معصوم, وہاں غیر معصوم ہے. تو یہاں بیسیکلی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نہیں جی پھر سند انہوں نے متصل نہیں کیا. تو میں بھی پھر یہی بات پہلے میں نے اسی کو سمجھا, یار یا تو وہ یہ کہے کہ ہم ان کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں, تو پھر پوچھیں گے نا سند ان کی کہاں سے لی. جب عقیدہ ہی ہمارا معصومہ ہے, اب مریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتی تھی نہیں نکلتی تھی, مطلب کس کی اجازت سے, کیا ہم معصومہ جو مانتے ہیں ان کو, مریم علیہ السلام کو ہم معصومہ مانتے ہیں نا, تو ہم یہ سوال اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو ان کو عصمت دے رہا ہے. تو کیا آیت تطہیر جو ہے ان کی عصمت کی دلیل نہیں ہے؟ صحیح. آیت اولی الامر جو ہے سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک آیت جو اولی الامر ہے. مگر اہل سنت میں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ اولی الامر ہیں کون ہے. اگر ان کی تعویلات سے جائیں گے یا عقائد کی تعویل, ان کے ہاں تو فاسق و فاجر کی بھی اطاعت جو ہے نا, وہ اگر وہ منصب اقتدار پہ آ جائے تو وہ بھی دوبارہ اولی الامر ہے. لیکن وہاں پہ مطلق اطاعت کا جب اللہ حکم دے رہا ہے, اچھا اہل تشیع کا صریح روایات ہیں, بات تو یہ دیکھنی ہے نا ہم نے کہ یہ کون ہے اولی الامر. یعنی وہ روایات قرآن کی آیت سے مطابقت بھی تو رکھتی ہو نا, مطابقت رکھتی ہو نا. اللہ نے دیکھا نا مطلق ایک اطاعت کا 3 اللہ نے بیان کر دیا نا, ایک اللہ تعالیٰ خود ہو گئے, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تیسرے جو ہے اولی الامر ہو گئے. مطلق اطاعت کا حکم ہے نا. اچھا اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اہل سنت میں, تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بس وہ اگلے حصے سے جو ہے نا وہ تنازعات سے جو ہے نا وہ بات سمجھنے والی ہے کہ بھائی وہ تنازعات کا تعلق ان کے ساتھ بھی. بہرحال یہ لمبی بحثیں ہیں, لیکن وہاں تک اگر ہم دیکھیں تو مطلق اطاعت کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تو وہ سب سے بڑی دلیل ہے عصمت کی. جی تو یہ میں لوگوں کو بھی بتاتا ہوں, میں نے کہا یار یا تو آپ اہل تشیعوں کے ان دلائل کا رد کریں, ٹھیک ہے, عصمت کے, اگر تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس تو عصمت کی دلیل ہی نہیں ہے تو آپ معصوم مانتے ہیں اور بغیر کسی سند کے آپ ان سے روایتیں لے رہے ہیں. اگر آپ اس کو نہیں توڑ سکتے تو وہ اپنی دیکھیں صحابہ کی عدالت پر اگر محدثین حدیثیں لے رہے ہیں وہ اپنے کانسیپٹ پہ تو لے رہے ہیں نا, آپ کے نزدیک وہ عدالت ثابت ہے یا نہیں ہے, وہ اگلی بحث ہے. لیکن ان کے وہ اپنے کانسیپٹ, تو میں نے کہا وہ بھی اپنے کانسیپٹ پہ جو ان کی عصمت کی دلیل ہے وہ اس کے اوپر حدیثیں لے رہے ہیں. تو یہ وہ بنیادی باتیں تھیں. تو میں نے دیکھا منہج بھی سٹرونگ ہے, علم رجال بھی سٹرونگ ہے, اصول بنیادی اصول منابع جو ہے نا, کیونکہ دیکھیں 4 ماخذ ہوتے ہیں اہل سنت میں بھی, پھر سلف و صالحین کی تعریف ہوتی ہے, یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنا کیسے, ساری چیزیں وہاں بھی ایسی ہی چل رہی ہیں. تو اس لحاظ سے اہل تشیع میں کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کا اصول منابع اور ان کے اصول منہج جو ہیں وہ سٹرونگ ہیں, مضبوط ہیں اور دلائل کے اوپر کھڑے ہیں. تو باقی معاملات تو انسان کی مرضی ہے نا, وہ اس کو بالترتیب دیکھتا رہے تو وہ پتہ چلتا چلا جائے گا. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا میرا, یعنی جاگیر فتق نے میرے لیے گیٹ کھول دیا نا, گیٹ یعنی اس کے بعد امامت پر گیا نا میں, عقیدہ امامت پر, عقیدہ عصمت پر, ٹھیک ہے نا, یہ بعد میں پھر آگے جاتا ہے نا, کیونکہ سیدہ سلام اللہ زہرا مولا علی علیہ السلام کے میرا حق خلافت ہے, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن نہیں ہے. یعنی آپ نے یہ کہا نا کہ جو جناب سیدہ کا جو مولا علی کا موقف ہے نا, میں وہاں کھڑا ہوں. ہاں میں نے, مجھے حدیث غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کی اس کی مرضی وہ اپنا جواب دے نا, میں نے تمسک کرنا ہے نا ان کے ساتھ, کتاب اللہ و عطرتی.
مجھے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ان کا موقف ہوگا وہی, میں کسی کی تذلیل نہیں کروں گا. صحیح ہے, یہ نہیں ہے مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر وہ یہ ہو گئے, وہ نہیں بھائی, وہ جو بھی ہو گئے وہ دلائل میں دیکھیں گے نا. مطلب اب سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ واقعہ افق بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہی منافقین تھے جنہوں نے تہمت لگائی, تو اس میں بہت سے صحابہ جو وہ بھی آ گئے نا لپیٹ میں, تو حد جاری ہوگی, غلطی ہو جاتی ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پھر سزا بھی ان کو ملنا اس لیے کہ ان کی غلطی کو نبی خاتم نے بھی بتایا کہ غلطی ہے, اس لیے تو تمہیں سزا دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو غلطی ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کو جو بیان کیا ہے آیت تطہیر کے ذریعے, آیت مباہلہ کے ذریعے اور اولی الامر کے ذریعے, جی, یہ تو معصوم لوگ ہیں نا, معصوم ہے. پھر 12 ائمہ معصوم کا جو ہے وہ ساری چیزیں بالترتیب پھر میں نے, تو ٹرننگ پوائنٹ جو تھا نا وہ فدق تھا. جزاک اللہ خیر عابد بھائی, بہت بہت آپ کا شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ نے اپنی یعنی ہمارے ساتھ ہسٹری شیئر کی, اور ہم بھی انشاءاللہ اور ناظرین بھی جب آپ کی جو گفتگو سنیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ بھی سوچیں گے کہ اس نقطے پر آ کر, یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں سرسری طور پر, ہم اس کے اندر سے کچھ چیز اخذ نہیں کر رہے ہوتے, اور کبھی ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب ہم اسی حدیث کو پڑھتے ہیں جو شاید ہم بچپن سے پڑھ رہے ہوں, جو قرآن کی آیت ایون بچپن سے پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر جو مطلب پوشیدہ ہوتا ہے وہ زندگی کی کسی ایک لمحے میں خداوند کریم کی ذات ہوتی ہے. جی بالکل, بے شک ایسا ہی ہوتا ہے. دریچے یعنی انسان کے لیے دروازے کھول دیتی ہے, ہاں جی, اور اس کو تعصب سے بالکل پاک کرتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی. اللہ پاک اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ سے بھی رہنمائی ہم لیتے رہتے ہیں, مشکلات کو اللہ پاک دور کرے انشاءاللہ, آمین. بس ہم تو جی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کو توفیق دی ہوئی ہے اس کے مطابق انسان کوئی ایسا کام کر جائے جو اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے کوئی ذخیرہ بن جائے. بس میں جعفر بھائی یہی کہوں گا, ایک جنرل میسج بھی, چاہے ہمارے سنی بھائی ہوں چاہے ہمارے اہل تشیع, یار مقدسات کی توہین نہ کریں, بے شک, کیونکہ وہ ایک جو ہیلدی مکالمہ جو ہے نا وہ آگے چل نہیں سکتا. نفرتیں نہ کریں ایک دوسرے, دلائل کے اوپر آپ آ نہیں سکتے, نفرتیں نہ کریں. ایون کہ اگر آپ کو حضرت میرے معاویہ کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے تو کرے, کیونکہ کروڑوں لوگوں کے تو محبوب ہے نا, ان کے تو ہے نا, اگر آپ کے اختلاف ہے ان کے تو ہے نا, آپ وہ کریں. تو یہ چیزوں میں لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. دلیل کی جہاں تک بات آئے گی میں نے اپنی سمجھ کے مطابق بتا دیا کہ وہ قرآن حدیث سے وہ ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش, اللہ پاک آپ کو خیر و برکت دے.